اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ سٹارٹ ہے، اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، برائیوں سے دور رہنے کا مہینہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک میں شیاطین جو ہیں وہ بالکل قید کر دیے جاتے ہیں، تو آپ کی طرف سے کوئی بھی جو غلطی ہوتی ہے وہ آپ کی اپنی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں، خدا نخواستہ آپ سے کچھ ہوتی ہے، تو وہ آپ کا نفس اپنا ہی ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو قید کر دیا جاتا ہے، پھر آپ شیطان کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کوشش کرنی ہے کہ اپنے پیرنٹس، اپنے ٹیچرز، اپنے بڑوں کو کسی طرح کی کوئی شکایت کا موقع نہ دیں، ٹھیک ہے؟ آداب مجلس تو آپ جانتے ہی ہیں نا، کلاس 4 میں آپ لوگ آداب مجلس پڑھ کے آئے ہیں، مینرز آف گیدرنگ، ایٹیکیٹس آف میٹنگ جو بھی ہیں۔ تو آپ نے جب گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے، یہ جو آپ کی کلاس ہے یہ بھی ایک میٹنگ ہے، تو اس کے رولز ہیں کچھ کہ آپ نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھنا ہے، اپنی ساری جو چیزیں ہیں وہ لے کے بیٹھنا ہے، اور کوشش کرنی کہ آپ کے پیرنٹس اور آپ کے ٹیچرز کو آپ سے کوئی کمپلین نہ ہو۔ اور اس میں ایک آپ لوگوں کو یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو آن نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو جو بچے ویڈیوز وغیرہ آن کرتے ہیں وہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس کو ویڈیو آن نہ کریں، اور ہمیں نہ کہنا پڑے آپ لوگوں کو ویڈیوز آن نہ کریں، اور نہ ہی ٹیچر کو بار بار کہنا پڑے کہ بیٹا اپنی ویڈیو آف کریں۔ اور اشال وقاص آپ اپنی ویڈیو آف کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ ادروائز آئی شیل ریموو یو فرام دا کلاس۔ آپ ایک اچھی بچی ہیں اشال، اور میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو جو ہے وہ ریموو کروں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج ہم لوگوں نے بیٹا ہم نے پہلے وضو کا طریقہ، وضو، نواقض وضو اور وضو کے فرائض وغیرہ پڑھے، ہم نے اس کا سیکنڈ پارٹ ابھی پڑھنا ہے، غسل کا طریقہ وغیرہ، وہ میں آپ کو لیسن ریڈ کروانے کے بعد جو ہے وہ کرواؤں گی، ٹھیک ہے؟ آج ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیسن ہے آپ کا سیکنڈ ورک میں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آپ کا باب دوم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اخلاق و آداب، یعنی کہ آپ کے مینرز، آپ کے ایٹیکیٹس کا یہ لیسن ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، اس باب میں ایسے لیسنز ہیں جس سے آپ کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ایک یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ حدیث مبارک ہے جو یہاں پہ ٹائٹل کے طور پہ لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اب اس میں کھیتی کا میننگ جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک کھیت ہوتا ہے جو فیلڈ ہوتا ہے، آپ کی آبزرویشن میں تو یہ ہوگا نا، جو کھیت ہے اس میں کوئی نہ کوئی بیج بویا جاتا ہے۔ آپ گھر کا ہی آپ اپنے ایک ویو لے سکتے ہیں کہ آپ ایک پاٹ ہے، فلاور پاٹ ہے، اس میں بعض بچوں کو شوق ہوتا ہے پلانٹنگ کا، تو وہ سیڈز جو ہیں وہ بوتے رہتے ہیں مختلف طرح کے۔ تو لیمن کا پودا زیادہ تر گھروں میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، تو لیمن کے پودے میں لیمن کا بیج ہی ڈالا جاتا ہے، اور لیمن ہی اس کے اندر سے نکلتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو اچھی طرح سے پانی دیتے ہیں، بیج بو دیا آپ نے، اس میں کھاد ڈالی آپ نے، اس کو پھر ڈیلی واٹر دیا، 2 ٹائمز واٹر دینا ہوتا ہے اس کو، سن لائٹ، جتنی سن لائٹ کی ضرورت ہے اتنی سن لائٹ میں اس کو رکھا، اس میں سے لیمن جتنی زیادہ آپ اس کی حفاظت کریں گے اس میں سے لیمن جو ہے وہ اتنا ہی اچھا نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے، جسٹ بیج بو دیا اور چھوڑ دیا، تو پھر اس کے اندر سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں، جسٹ تھوڑا سا وہ اپنے اتنا طور پہ بڑھ جائے گا، لیکن آپ کو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے دنیا کو بھی ایک کھیتی ہی سے تشبیہ دی گئی ہے، ریزیمبل کیا گیا ہے کہ دنیا میں آپ جیسے اعمال کریں گے آخرت میں ویسے ہی آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ اس دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، آپ کے اعمال نامہ میں، آپ ایک اعمال نامہ آپ کے ذہن میں نہیں آتا تو آپ ایک سیک لے لیں، ایک
ایک بیگ لے لیں، اس میں آپ جو چیز ڈالیں گے اینڈ پہ آخر میں ملے گی تو وہی نا. آپ فروٹس ڈالیں گے اس میں سے نکالیں گے تو فروٹس ہی نکلیں گے. آپ پتھر بھرتے جائیں گے اس کے اندر تو پتھر ہی نکلیں گے نا اس کے اندر سے. اسی طرح سے ہماری دنیا جو ہے وہ اس کا یہی سسٹم ہے کہ ہم اس میں جتنے اچھے اعمال کریں گے ہمیں آخرت میں اس کا اتنا ہی اچھا بدلہ ملے گا، ویسا ہی ملے گا، ویسا ہی درجہ ملے گا. اور اگر ہم اچھے اعمال نہیں کریں گے، برے اعمال کریں گے، جھوٹ بھی بولتے جائیں گے، غیبتیں بھی کرتے جائیں گے، دوسروں کو تکلیف بھی دیتے جائیں گے، اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، یہ تمام کام اگر ہم نہیں کریں گے تو آخرت میں ہمیں ملے گا بھی کچھ نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اعمال نامے میں ہمارے کچھ بھی نہیں ہوگا. اس جو سیک ہے، وہ چھوٹا جو بیگ ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے پتھروں کے یا کوئلے کے، تو پھر اس کو تو پھینکا ہی جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو کی دنیا جو ہے وہ آخرت کے لیے تیار ہو جائے تو پھر آپ کو وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی زندگی کو سنت کے مطابق ہم گزاریں گے تو ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا. ٹھیک ہے، کچھ فرائض ہوتے ہیں جیسے نماز ہم نے ادا کرنی ہے، اس کو سنتوں کے مطابق ادا کریں گے تو ہمیں ڈبل ثواب ملے گا. فرض تو ادا ہو ہی جائے گا، سنت کا بھی ثواب ملے گا ہمیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں جس میں آپ کو انہی باتوں کی طرف متوجہ کیا جائے گا، انہی باتوں کی طرف ترغیب دی جائے گی. آپ کو مقصد کیا ہے اس لیسن کا ہمارے کہ توحید، رسالت اور آخرت اسلام کے بنیادی عقائد ہیں. کہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی ذات و صفات میں اس کو ایک ماننا، اس چیز کو ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ہمارے تمام کاموں کی، تمام حاجتوں کا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، رسالت میں ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں. ٹھیک ہے، ان تمام یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اس کو کہتے ہیں رسالت پر ایمان لانا، کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر پاک بھیجے، وہ سب اللہ کی طرف سے تھے اور سب سچے تھے. اس چیز پر ایمان لانا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی. ٹھیک ہے، دنیا کا مقصد ہے قریب کی چیز، اور آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی، بہت دور. آخر میں ہم کہتے ہیں نا لاسٹ میں، آخر میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی زندگی یا بعد میں آنے والی چیز. تو آخرت کا کیا مطلب ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تمام انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کے اچھے اور برے اپنے اچھے اور برے اعمال ساتھ لے کے، اعمال نامہ ساتھ لے کے حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اور جب اعمال نامہ ظاہر ہوگا تو جس کے نیکیاں زیادہ ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا جہاں پہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو انتہائی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ جگہ ہے. اور جنت و دوزخ کا ذکر جو ہے، جنت کا ذکر تو کئی جگہوں پہ آیا ہے کہ بھئی تحتی الانہار تجری تحتی الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سورہ یاسین میں کئی جگہ پہ، سورہ رحمان میں ذکر آیا ہے. اور دوزخ کا جو ذکر ہے وہ زیادہ تر آخری صورتوں کے اندر ہے، 29 28 29 30 پارے میں زیادہ تر دوزخ کا ذکر ہے، اور بہت سخت ذکر ہے اس کے اندر. لیکن جنت کا ذکر شروع قرآن سے لے کے اینڈ تک آتا ہی جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جنت کی ترغیب زیادہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ڈراتے بھی ہیں کہ ڈر بھی جائیں اور اپنے اعمال سے باز آ جائیں اور پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہوئے نیکیاں کریں. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا ہو گیا سٹارٹ. اب اس کو جو ہے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. آخرت ہو گیا کہ آخرت میں آپ کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. کہ اگر آپ مسلمان کہلوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان 3 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے: اللہ پر، رسولوں پر، آخرت پر، کہ دوبارہ زندہ ہوں گے ہم مرنے کے بعد. اور کسی ایک نبی کا انکار بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہیں، حضرت عزیر اللہ کے نبی نہیں ہیں، حضرت موسیٰ اللہ کے نبی نہیں ہیں، ہم نہیں مانتے ان کو، تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے. ٹھیک ہے،
توحید اللہ، اب توحید کا میننگ کیا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ توحید اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں ایک اور یکتا ماننے کو کہتے ہیں. یکتا اکیلا، اکیلا ماننے کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس دنیا کو پیدا کرنے والا اور مٹانے والا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مالک کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اسی طرح عقیدہ رسالت اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنے کا نام ہے، جبکہ دنیا کی زندگی کے خاتمے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے، جزا و سزا یعنی کہ آپ کو انعام دینے، اچھی زندگی اور پنشمنٹ کے دن، اور جنت و جہنم پر ایمان رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، چاہے ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ان چیزوں پر یقین رکھتے ہیں. ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں. اور ان تمام چیزوں پر یہ جو 3 لائنز میں آپ کی ایکسپلین کی گئی ہیں، جو ایمان رکھتا ہے اٹ مینس کہ ہی از اے مسلم. یہ پوری کائنات اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک، ہر جاندار کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں اب ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے. رضا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایگری ہونا، ایگری کہتے ہیں راضی ہو جانے کو، کسی کام کے لیے راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ کو ایگری کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے، راضی میں خوش کرنے کے لیے اس کو، اور خوشنودی بھی خوشی میں ہی شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حاصل کی جائے. ٹھیک ہے، احکامات، اس کا مقصد، زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہم نے جو وقت گزارنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر گزارنا ہے. اگر ہم کسی کی بات برداشت کرتے ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہم اس کا بدلہ نہیں لے سکتے، بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی خوشی عزیز ہے. اس نے کہا ہے کہ آپ برداشت کر لیں، برداشت کر لینا زیادہ بہتر ہے، بدلہ نہ لیں، تو جس کے نتیجے میں دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ جھوٹ بولنے سے رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، سنت پر عمل کیا. آپ سچ بولتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے آپ نے یہ کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے اور سنت پر عمل کیا. نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، صحیح ہے نا، ورنہ نماز تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی. دنیا کے کئی کام نظر آتے ہیں تو اگر ہم پڑھتے ہیں تو اٹ مینس کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا ہے. تو اس سے واقعی اللہ خوش بھی ہوتے ہیں اور ہمیں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق بھی ملتی ہے. یہ پوری کائنات اور دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو کائنات، پوری کائنات، سورج، چاند، ستارے، سیارے اور کہکشائیں، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، جو کچھ بھی ہے سب ختم ہو جانے والا ہے. ٹھیک ہے، اور اس دنیا کی زندگی انسانوں، جانوروں، پودوں، حشرات کی، ہر طرح کی جو مخلوق ہے اس کی زندگی بھی ختم ہو جانے والی ہے. یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ہر جاندار کو ایک دن مرنا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت. ٹھیک ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ایک مقررہ وقت تک زندگی گزارنے کے لیے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے جس کا ہمیں خود کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اس انسان نے کب آنا ہے اور کب اس دنیا سے چلے جانا ہے. اسی لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر سانس کو اپنا آخری سانس سمجھیں اور کوشش کریں کہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کی جائے. لفظی طور پر دنیا سے مراد قریب یا حقیر چیز ہے، جبکہ آخرت بعد میں آنے والی چیز یا زندگی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیا قریب کی چیز، ٹھیک، یعنی کہ اس نے جلد ہی ختم ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی بعد میں آنے والی ہے، دنیا کے بعد آخرت آنی ہے اور اس نے ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے، جو آخرت کی زندگی ہے اسے کبھی ختم نہیں ہونا، یہ چلتی جائے گی. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. لفظی طور پر یعنی کہ ڈکشنری میں اس کا میننگ دیکھیں تو دنیا سے مراد حقیر، ڈکشنری اور ہماری جو لفظ زبان ہے اس میں یہ میننگ آپ کو بتا دیا. انسان دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل کرتا ہے آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے اس کو کھیتی کہا گیا کہ یہ عمل جو کر رہا ہے انسان، وہ بیج بو رہا ہے، اس پودے کی حفاظت کر رہا ہے. وہ پودا جب بڑا ہو جائے گا اس کے اندر سے جو فروٹ ملے گا وہ آخرت میں ملے گا. جو فروٹ ہے وہ آخرت ہے.
ٹھیک ہے، آخرت میں اس کا حساب لیا جائے گا. جو انسان نیک اور صالح عمل کرتا ہے، صالح کا مطلب بھی نیک ہی ہوتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، جبکہ برے اعمال والوں کو جہنم کی سزا ملے گی. اس لیے دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے. جیسا کہ مذکور ہے، مذکور کا میننگ ہے ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک دن ختم ہو جائے گی. ہم اپنی آنکھوں سے انسان کو مرتے اور قبروں میں دفن ہوتے دیکھتے ہیں، بلکہ اسی طرح دنیا، انسان اور دوسری مخلوق ایک دن فنا ہو جائے گی. جیسے کہ اوپر ایکسپلین کر چکی ہوں میں آلریڈی کہ یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جن میں زندگی ہے وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. کس طرح ختم ہوں گے یہ بھی آگے لکھا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے. یہ پریویس لیکچر میں، پریویس جو آپ کا لیسن ہوا ہے اس میں آپ لوگوں نے حضرت اسرافیل کا کام بھی پڑھا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھونکیں گے، جس سے یہ دنیا اور تمام مخلوق ختم ہو جائے گی. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے. اس روز سورج، چاند اور ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ سب ختم ہو جائے گا. زمین پہ زلزلہ ہوگا، زمین بھی ٹوٹ جائے گی، پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے. اتنے ان کے ٹکڑے ہو جائیں گے پہاڑوں کے بھی، اس قدر یہ باریک ہو جائیں گے کہ ایسے جیسے روئی اڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، جو پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، اور رنگین روئی کا کہا گیا ہے کلرفل. جو کلرفل کاٹن جو ہوتی ہے وہ دھنکی ہوئی اون جو ہے، قرآن پاک میں دھنکی ہوئی روئی جو ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح جو ہے یہ نکلیں گے. جب آپ اپنی کویکس وغیرہ کو فل اپ کروانے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جو روئی ہوتی ہے وہ سافٹ ہو جاتی ہے، بہت ہی نرم ہو جاتی ہے. ہلکا سا پھونک مارے، ہلکی سی ہوا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے. اس طرح سے پہاڑ ہو جائیں گے اس دن. سورج، چاند، ستارے سب ختم ہو جائیں گے، کسی کی روشنی نہیں رہے گی. یہ روشن ہے نا، سورج بھی، چاند بھی، ستارے بھی، ان کی ساری روشنی ہے، چمکدار ہے، یہ شائن کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں رہے گا اس وقت، سب ختم ہو جائے گا. اور یہ وہ دن ہوگا قیامت کا دن. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ سب کچھ ہوگا. آگے کیا ہوگا پھر؟ آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال. پھر دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو قیامت کے روز تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. دوسری دفعہ سور پھونکیں گے، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے. جو اعمال نامہ ہے نا، ہر کسی کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ موجود ہوگا. ٹھیک ہے، انسان جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، کرامن کاتبین کا ذکر آیا ہے آپ لوگوں کا، یہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے. کرامن کاتبین نے 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں جو آپ کے رائٹ شولڈر اور لیفٹ شولڈر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. رائٹ شولڈر والا آپ کی نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور لیفٹ شولڈر والے آپ کی برائیاں لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دونوں فرشتے ایٹ اے ٹائم آپ لوگوں کے اعمال کو لکھ رہے ہوتے ہیں. جو بھی کام آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جو باتیں آپ کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ رائٹ سائڈ پہ، اور جو برے اعمال ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہی جو اعمال ہیں وہ اس وقت انسان کے ہاتھ میں ہوں گے. ٹھیک ہے، اور وہ پھر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. یہ فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں اعمال نامے میں درج کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے تو ان کے ہاتھوں میں اپنے اعمال نامے بھی ہوں گے. انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی. وہاں پہ ترازو ہوگا اب، اور اس ترازو میں کس طرح سے یہ نیکیاں رکھی جائیں گی کہ ایک پلڑے میں انسان کے نیکیوں والا پارٹ رکھا جائے گا، ایک پلڑے میں برائیوں والا پارٹ رکھا جائے گا. تو جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. وہاں پہ نہروں کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، گھروں کا ذکر ہے، محلوں کا ذکر ہے، حوروں کا ذکر ہے، فروٹس کا ذکر ہے. ان تمام چیزوں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنتیوں کو جو فروٹس دیے جائیں گے، جو رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے، کہیں گے کہ یہ اس سے ملتا جلتا جو ہمیں دنیا میں دیا جاتا تھا اسی طرح کا ہوگا. جیسے رمان کا ذکر ہے، اور یہ انار، رمان انار کو کہا جاتا ہے، اور بنانا کا بھی ذکر ہے اس کے اندر، والتین کا ذکر ہے، والزیتون کا ذکر ہے، کھجور کا، انجیر کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. اس کے علاوہ انگوروں کا ذکر بھی ہے، اور دودھ کی، شہد کی نہروں کا ذکر ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں انسان کو وہاں پہ ملیں گی، اور حوریں ملیں گی، غلامان ملیں گے.
آپ کو تخت ملیں گے وہاں پہ جہاں آرام سے سکون سے بیٹھیں گے. کتنی ساری چیزیں ہیں, اگر ہم ان کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھیں تو انسان کبھی بھی برائی نہ کرے. ٹھیک ہے, جہاں نعمتیں ہی نعمتیں, اور جس انسان کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا, اور انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت زیادہ تکلیف دہ جگہ. یہاں تک بیٹا آپ کا آج ہو گیا, کیونکہ ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے. نیکسٹ کلاس تک کے لیے بیٹا اللہ حافظ. اور سیٹرڈے بیٹا آپ لوگوں کا آن ہے. ٹھیک ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, میں دوبارہ بتا رہی ہوں, سیٹرڈے آن ہے. کل کا دن آپ لوگوں کا فرائیڈے آف ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے.